السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں محمد صلاح الدین۔ خوشونت سنگھ کی کتاب موت میری دہلیز پر سے ایک اور مضمون لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ فیض احمد فیض کے اوپر خوشونت سنگھ نے لکھا ہے، اس کا عنوان ہے فیض احمد فیض، مارکسی، عاشق اور شاعر۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات پر ہوا کہ جب میں ٹوکیو میں خوشگوار وقت گزار رہا تھا تو تب میرا دوست فیض احمد فیض لاہور میں مر رہا تھا۔ ہندوستان میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اسے مجھ جتنا جانتے ہیں۔ وہ کالج میں مجھ سے 2 سال آگے تھا۔ اس کی اور میری بیوی کی تاریخ پیدائش ایک ہی تھی، لیکن وہ اس سے 5 سال بڑا تھا۔ وہ انگریزی اور عربی میں ایم اے کر رہا تھا۔ وہ طالب علم ہونے کے باوجود پطرس بخاری، امتیاز علی تاج، تاثیر اور صوفی تبسم جیسے افراد کے حلقے کا رکن بن گیا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک ابھرتے ہوئے شاعر کی شہرت رکھتا تھا۔ وہ 16 سال کی عمر سے شعر کہہ رہا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ تب ایک مشاعرے میں شرکت کی جب وہ میرے کالج سیالکوٹ میں بی اے کا طالب علم تھا۔ اس نے اس مشاعرے میں درج ذیل شعر سنایا تھا: لب بند ہے ساقی میری آنکھوں کو پلا دے، وہ جام جو منت کش صہبا نہیں ہوتا۔ چند سال بعد کی بات ہے، تب میں برطانیہ سے واپس آیا تھا اور لاہور میں رہنے لگا تھا۔ ہم نے اپنی دوستی کا دوبارہ آغاز کیا۔ فیض نے کمیونسٹ پارٹی کی ہدایت پر انگریز فوج میں ملازمت کر لی اور افسر کی وردی زیبتن کر لی۔ اسی زمانے میں تاثیر کی بیوی کی بہن ایلس ہندوستان آئی تھی۔ ایلس نے فیض سے شادی کر لی۔ ایلس کے بطن سے فیض کی 2 بیٹیاں سلیمہ اور منیزہ پیدا ہوئیں۔ فیض اتنا خوبصورت نہیں تھا کہ لڑکیاں اس پہ مر مٹتیں۔ وہ اوسط قد و قامت کا تھا، اس کا رنگ گندمی تھا، اس کا چہرہ یوں لگتا تھا جیسے اس پر تیل ملا ہو۔ وہ بہت کم گو تھا، وہ نرم لہجے میں بات کیا کرتا تھا، اس میں جارحانہ پن نہیں تھا۔ وہ گفتگو نہیں بلکہ اپنے شاعری کی وجہ سے ہر تقریب میں مرکزیت حاصل کر لیتا تھا۔ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نسلی اور مذہبی ہر طرح کے تعصبات سے پاک تھا۔ بہت سارے ہندو اور سکھ اس کے قریبی دوست تھے۔ وہ ایک سچا انسان دوست تھا۔ اس کے کردار میں بہت سے تضادات تھے۔ اپنی تحریروں میں اس نے غریبوں اور ذلتوں کے مارے لوگوں کے مسائل کو موضوع بنایا، جبکہ اس کا طرز زندگی اشرافیہ جیسا تھا۔ اس کی روزانہ کی پریمیم برانڈ اسکاچ اور امپورٹڈ سگریٹوں کی قیمت سے کسی محنت کش گھرانے کے مہینے بھر کا خرچ پورا ہو سکتا تھا۔ تاہم وہ جیل بھی گیا اور اس نے وہاں سوکھی روٹی اور پانی پر بھی گزارا کیا۔ ہندوستان کی تقسیم نے فیض کے ذہن پر گہرے اثرات ڈالے تھے۔ وہ کمیونسٹ تو تھا، لیکن سرمایہ داروں میں زیادہ سہولت محسوس کرتا۔ وہ ایسا شخص تھا جس نے خدا کا انکار کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود خدا سے بہت ڈرتا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد فیض مشکلات میں پھنس گیا۔ جس زمانے میں وہ پاکستان ٹائمز کا مدیر تھا، اسے سجاد ظہیر اور کچھ دوسرے فوجی افسروں کے ساتھ غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ راولپنڈی سازش کیس کے دوران سرکاری وکیل حبیب اللہ صبح عدالت میں حکومت کی نمائندگی کرتا اور شام کو جیل جا کر فیض کے شعر سنتا۔ فیض کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ قید کے دوران حیدرآباد سندھ جیل میں وہ بیمار ہو گیا اور اسے علاج کے لیے کراچی کے ایک ہسپتال لایا گیا۔ ہسپتال کی خاتون سپرنٹینڈنٹ اپنی ملازمت اور اپنی ساکھ داؤ پر لگا کر ایک رات اسے اپنے گھر لے گئی، جہاں اس نے اس کی خاطر تواضع کی، اس کی زبانی، اس کا کلام سنا۔ جیل میں گزرے برس شاعر کی حیثیت کے اس کے لیے بہترین تھے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا تھا، جیل کی قید ایک طرح سے دوبارہ محبت میں گرفتار ہونے کے مترادف تھی۔ بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی، چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ ایک سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی۔ حکومت تبدیل ہوئی تو فیض کو رہا کر دیا گیا۔ نیو اسٹیٹس مین اور نیشن کا مدیر کنگسلے دلی میں میرے ہاں قیام سے پہلے فیض سے ملا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ یاد رہ جانے والا واقعہ فیض کے ساتھ ہیرا منڈی جانے تھا۔ کوٹھے والیوں نے فیض کی غزلیں گا کر ان کی تواضع کی اور اس سے پیسے لینے کے بجائے اسے تحائف اور تعریفوں سے نوازا۔ فیض رنڈی باز نہیں تھا۔ اس کا ایک شعر ہے: زندگی کیا مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ فیض جس طرح ملک سے باہر جاتا آتا رہتا تھا، اسی طرح وہ جیل بھی جاتا آتا رہتا تھا۔ میرے دوست منظور قادر نے، جو کہ وزیر خارجہ تھا، صدر ایوب خان کو مشورہ دیا کہ فیض جیسے لوگوں سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے عزت و احترام اور کوئی اونچا منصب دیا جائے۔ اسے نیشنل کونسل آف آرٹس کا صدر بنا دیا گیا۔ اسے ایک وسیع و عریض بنگلہ مہیا کر دیا گیا۔
جب مجھے اسلام آباد بلایا گیا تو اس نے میرے ساتھ 2 دن گزارے۔ وہ اس شرط پر ہوٹل میں میرے کمرے کے سامنے والے کمرے میں رہا کہ میں ہر کھانا اس کے ساتھ کھاؤں گا۔ جب میں صبح کے وقت اس کے کمرے میں گیا تو وہ پی رہا تھا۔ میں ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب میں دوپہر کے وقت اس کے کمرے میں گیا تو وہ پی رہا تھا۔ میں دوپہر کا کھانا کھا کر قیلولہ کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب شام میں اس کے ساتھ 1-2 جام پینے اور رات کا کھانا کھانے گیا تو وہ پی رہا تھا۔ وہ مسلسل پیتا رہا اور صبح تک پیتا رہا۔ جب 1971 میں بھٹو کو ریاست کا سربراہ بنایا گیا تو میں اسے ملنے گیا۔ میں جنرل ٹکا خان کا انٹرویو لینے کے بعد فیض کے ہاں ڈنر کے لیے گیا۔ مہمانوں میں ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی جو بھٹو اور ٹکا خان جیسے لوگوں سے میری ملاقاتوں کے حوالے سے مجھ پر تنقید کرنے لگی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ صحافی کی حیثیت سے مجھے اچھے برے ہر طرح کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ تاہم وہ لڑکی بھاپ گئی کہ اس کی گفتگو فیض کو اچھی نہیں لگی، اس لیے اس نے اچانک اپنا رویہ بدل لیا اور بولی، میں ان باتوں کی معذرت چاہتی ہوں اور آپ کو گانا سناتی ہوں۔ وہ 1 گھنٹے تک فیض کی غزلیں گاتی رہی۔ وہ نیرہ نور تھی جس کی گائی ہوئی فیض کی شاعری کی کیسٹیں ہزاروں کی تعداد میں فروخت ہو چکی ہیں۔ 3 سال پہلے کی بات ہے کہ دنیا بھر کے اردو سے محبت کرنے والوں نے فیض کی 70ویں سالگرہ منائی۔ فیض ہندوستان آیا۔ وہ جہاں گیا اس کا والہانہ خیر مقدم کیا گیا۔ جو لوگ اردو نہیں جانتے تھے انہیں بھی اس کی نظمیں اور غزلوں کے شعر زبانی یاد تھے۔ جب وہ مشاعروں میں اپنا کلام سناتا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ اسے لینن پیس پرائز، لوٹس ایوارڈ اور ڈاکٹریٹ کی بے شمار اعزازی اسناد نے نہیں بلکہ اس کی انسانوں سے محبت نے اور شاعری نے بر صغیر کے لاکھوں لوگوں کا پسندیدہ شاعر بنا دیا تھا۔ وہ ایسا شخص تھا جس سے سب سے زیادہ محبت کی گئی۔ مجھے یقین ہے کہ فیض کو اپنی موت کا پیشگی پتہ چل گیا تھا۔ اس کی آخری نظم سے آپ کیا معنی اخذ کر سکتے ہیں؟ اجل کے ہاتھ کوئی آ رہا ہے پروانہ، نہ جانے آج کی فہرست میں رقم کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پڑھنا پسند آئی ہوگی اور خوشونت سنگھ کی کتاب موت میری دہلیز سے ہم نے یہ آپ کے لیے دوسرا مضمون پیش کیا۔ تو ابھی کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔